الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ان میں ایک ہے ایمان، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور باقی اعمال ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون بن گئے، ایمان اور اس کے بعد 4 اعمال۔ یہ جو 4 اعمال ہیں، ان میں سے 2 اعمال زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور باقی جو اعمال ہیں وہ ان کے معاون ہیں، ان کے معید ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے ہیں۔ حج مثلا نماز بہت اہم عمل ہے، بہت اہم عمل ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز ہوگا، تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم نے کون سا گناہ کیا کہ تم جہنم کے اندر آ گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی ہیں۔ یعنی جہنم جانے کی جو ایک بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور زکوٰۃ نماز کے تعاون کے لیے، وہ کیسے کہ عام طور پہ نماز میں جو غفلت ہوتی ہے نا، وہ دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے، عیش پرستی کی وجہ سے۔ تو یہ جتنی مصروفیات ہیں ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اصل میں مال کی محبت دل میں ہوتی ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، دھیان نہیں رہتا وقت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو، صدقات نافلہ بھی دو، صدقات واجبہ بھی دو، بلکہ اہل علم و فضل کو تحائف بھی دو، غریبوں پہ خرچ کرو، محروموں پہ خرچ کرو۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی حق ہے، جو محروم ہے اس کا بھی حق ہے، غریب کا بھی حق ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنے دل میں مال کی محبت مت رکھو، اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اب جب انسان مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، پھر نماز کی بکت بڑھ جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ گویا نماز کے تعاون کے لیے۔ دوسرا بڑا عمل حج ہے۔ حج کا تعلق اللہ کی محبت کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے روزہ معاون ہے، کیونکہ روزے میں بھی انسان خواہشات نفسانی کو چھوڑتا ہے۔ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، آرام اپنا چھوڑو، تراویح پڑھو، تو چھوڑنے کی عبادت ہے۔ اور حج بھی تروب کی عبادت ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جاب کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، پھر نکلنا پڑتا ہے۔ پھر جب میقات پر جاتا ہے تو
سلا ہوا لباس بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اسباب ذیب و زینت بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ نہ انسان خوشبو لگا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے۔ تو یہ ترک کرنے کی عبادت ہے، ہر چیز چھوڑتے جاؤ اللہ کے لیے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے محبوب کے عشق میں مست ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دنیا میں۔ لہٰذا تم بھی دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اپنے مالک کی محبت میں سلا ہو جاؤ۔ تو حج اصل عبادت تھی، اس کے تعاون کے لیے روزہ بنا۔ نماز اصل عبادت تھی، اس کے تعاون کے لیے زکوٰۃ بنی۔ ساری باتیں، مگر ایک عبادت دوسری عبادت کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ تو زکوٰۃ نماز کی تقویت کا سبب بنی اور روزہ حج کی تقویت کا سبب بنا۔ اب اسی بات کو میں ایک دوسرے انداز سے کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے دو جذبے دیے ہیں۔ ایک ہے ہوش مندی کا جذبہ، عقل کا، وہ نماز کے لیے بہت موزوں ہے۔ نماز کے ٹائم کی فکر رکھنی پڑتی ہے، گھڑی رکھو، سائے کا خیال رکھو، دھیان رکھو اذان کی آواز کب آ رہی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا بے دھیانی کرے تو نماز گئی۔ عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی ہیں؟ بس میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھتی ہوں۔ وہ مہمانوں کو چائے دینے میں ایسے مصروف ہوتی ہیں کہ ٹائم نکل جاتا ہے، نماز ادا کر بیٹھتے ہیں۔ دکاندار حضرات کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ دو کسٹمر ہیں، ان کو بھگتا لو پھر پڑھتا ہوں۔ وہ دو کے ساتھ ایک تیسرا بھی آ جاتا ہے، چوتھا بھی آ جاتا ہے اور نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے لیے فکر کی ضرورت ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ انسان کو بالکل اپنے آپ کو بھلا دینے کا سبق دیتا ہے۔ ساری دنیا کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ اور اللہ کی محبت میں مست ہو جاؤ۔ اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ عقل اور عشق یہ الگ الگ جذبے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمود ہے قاصد سے سبک کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ عقل سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو عقل کا جذبہ نماز کے کام آتا ہے اور عشق کا جذبہ حج کے کام آتا ہے۔ پھر اسی بات میں ایک اور انداز سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے دو انداز ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، وہ بہت بڑے ہیں، وہ بلند ہیں، وہ عظیم تر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شان کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کریں۔ نماز اس کے لیے بہانہ بن گیا۔ نماز میں انسان دیکھو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھک رہا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں پڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ آپ بہت بڑے ہیں۔ اسی لیے ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نماز ساری کی ساری اللہ کی عظمت کا سبق دیتی ہے۔ اور انسان کوئی کام بھی خشوع کے خلاف کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں بندے کو کوئی لطیفہ یاد آ جائے اور وہ ہنس پڑے، حتیٰ کہ اس کی آواز کو وہ خود سن لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہو
تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ حرم میں داخل ہوں مگر اس حال میں کہ ان کے اوپر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت علی جانو بڑے بڑے مارکوں میں نہیں ڈرتے تھے، جب حرم میں داخل ہونے لگتے تھے تو رنگ فق ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں؟ تو اللہ کی دربار میں حاضری دینا، اس کے لیے پھر بندے کو عاجزی دکھانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے پھر انسان کو نماز کام آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان کبریائی کا تعلق۔ ایک ہے اللہ کی شان دل ربائی۔ شان دل ربائی کا کیا مطلب؟ اللہ بڑے عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، مگر اللہ محبوب بھی تو ہے نا، پیارے بھی تو ہیں نا، محبت کرنے والے بھی تو ہیں نا۔ تو یہ جو اللہ کی شان دل ربائی ہے، اس کا تعلق ہے کہ بندہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس کے لیے حج اللہ نے بنا دی۔ تو شان کبریائی کے لیے نماز بنی اور شان دل ربائی کے لیے حج بنا۔ چنانچہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور انداز سے یہی بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بعض صفات کو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے نماز عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی ظاہر کرنا، اس لیے نماز بنی۔ اور اللہ کی کچھ صفات کا تعلق جمال کے ساتھ ہے، اس کے لیے حج بنی کہ انسان اللہ کی صفات جمال کو سامنے رکھے اور اپنے محبوب کی دیدار کے لیے اس کے گھر پہ حاضری دے۔ چنانچہ 4 عبادتیں ہیں، ان میں سے 2 زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، نماز اور حج۔ اگر آپ غور کریں تو نماز اور حج دونوں اجتماعیت کا سبق دیتی ہیں۔ مرد گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باجماعت مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور جو گھر میں پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عذر ہو تو پھر الگ بات ہے، بغیر عذر کے مرد کی اپنے گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی، مسجد میں آ کے پڑھنی چاہیے۔ 5 وقت باجماعت مسجد میں پڑھے، محلے کی جو مسجد ہے۔ پھر ایک دن جمعہ کا آتا ہے تو جمعے کے دن کئی محلوں کو ملا کر جمعہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھائی۔ پھر سال میں 2 دفعہ عید کا دن آتا ہے تو شہری سطح پر شہر سے باہر نکل کر، گاؤں سے باہر نکل کر سب عید پڑھتے ہیں۔ تو نماز نے اجتماعیت کا درس دیا، اور حج بھی اجتماعیت کا درس دیتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نماز کی اجتماعیت علاقائی تھی، محلے کی، شہر کی سطح تک تھی، اور حج کی جو اجتماعیت ہے وہ آفاقی ہے، عالمی اجتماعیت ہے۔ حج کا اجتماع شہر محلوں کا نہیں ہوتا، پوری دنیا کے ایمان والوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک جگہ پر۔ تو حج کی اجتماعیت زیادہ بڑی ہے نماز کی اجتماعیت سے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حج کے موقع پہ نماز اور حج ان کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں اللہ نے حج کو مقدم فرمایا۔ مثلا وقوف عرفہ کرنا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ تم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھو، اور درمیان میں وقفہ دو تاکہ تم وقوف عرفہ کر سکو۔ اور جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ مغرب کو مغرب کے وقت میں نہ پڑھو، عشاء کے ساتھ جا کر پڑھو۔ تو مغرب کو دیر کروا دی اور عصر کو جلدی پڑھا دیا، یعنی نماز کی اجتماعیت کو اللہ نے آگے پیچھے کر دیا، اور جو شاعر تھے حج کے ان کو اپنی جگہ باقی رکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ حج کی اجتماعیت اس اجتماعیت سے زیادہ اہم اور بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم ایمان والے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے،
اب تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور اس کلمے کی نسبت سے تم ایک بن کر رہو۔ نبی شان نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، جسم کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے آرام ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان ساری دنیا کے ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ایک جگہ پر مسلمان پریشان ہے تو دوسری جگہ کے مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعیت ہمارے اوپر، ہمارے اندر آنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرے بندو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جمع ہو کے پکڑ لو، اکٹھے ہو کے پکڑ لو۔ تو حج سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ محبوب حقیقی اللہ کی ذات ہے، انسان کی محبتوں کا جذبہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کر لے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے نفسی کا اظہار کرے، نماز کے ذریعے، نیکی کے ذریعے انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ اور تیسری بات کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ حج تب قبول ہوتی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر یہ 3 گناہ نہ ہوں، اور ان تینوں گناہوں کا تعلق دوسرے کو ایذا پہنچانے کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حج کے اندر اللہ اتنے بڑے اجتماع میں بلا کر ایمان والوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ تم نے دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، پر کسی دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ اللہ دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے دل کو نہ توڑا کریں، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا،
چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کی مشق آپ کے دل کو منور کرے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔